الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم صحیح ابن ماجہ۔ اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وہ راستے جو جنت میں جانے والے ہیں انہوں نے وہ ساری چیزیں ہمیں رہنمائی کر دی ہیں، اور اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ اس کے بندے اللہ رب العالمین کے ان بتلائے ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ وہ چیزیں جو ہمارے سماج کو، ہمارے معاشرے کو، ہمارے سوسائٹی کو خراب کر سکتی ہیں، ہمارے آپسی تعلقات کو خراب کر سکتی ہیں، جس کا اثر سیدھا ہمارے ایمان کے اوپر پڑتا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول چاہتے ہیں کہ بندے اس سے اپنے آپ کو ریپیئر کریں، اور ریپیئر کرنے کے بعد اپنے آپ کو صحیح کریں، اور صحیح کرنے کے بعد جنت کے اندر داخل ہوں، ورنہ آدمی جنت کے اندر اس کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں قسم کھا کر فرمایا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی قسم کھائی، لہٰذا کسی بھی ایمان والے کے لیے اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قسم کو چھوڑ کر کسی اور کی قسم کھائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کی قسم چھوڑ کے کسی اور کی قسم کھاتا ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، تو اس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو، اللہ کی کریشن کو پارٹنر بنا دیا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کی، اپنے آبا و اجداد کی، زمین کی، آسمان کی، کسی کی بھی قسم نہیں کھانی ہے، ایک ایمان والے کے لیے حلال نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس کو قسم کھانا ہے تو اللہ کی قسم کھائے ورنہ وہ خاموش رہے۔ اس طرح کی بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے بارے میں ہم کو تعلیم دی ہے۔ اسی حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قسم کھا کر کہا ہے، آپ نے فرمایا ہے قسم کھانے کے بعد کہ تم لوگ اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے ہو یہاں تک کہ مومن ہو جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم اس وقت تک کمپلیٹ ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو، مکمل اسلام والے نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے میل جول رکھو، محبت رکھو، آپس میں ایک دوسروں سے لگاؤ ہو، لڑائی جھگڑے، گالی گلوج، وہ چیزیں جو آپس کے رشتے کو خراب کرنے والی ہیں، ماحول کو خراب کرنے والی ہیں، سوسائٹی کو خراب کرنے والی ہیں، معاشرے کو خراب کرنے والی ہیں۔ ہم کلاس میں ہیں، ہم کوریڈور میں ہیں، ہم گھر پر ہیں، پیرنٹس کے ساتھ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کے حساب سے اگرچہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں اسلامک اسکالر نے کہا ہے جب تک کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا، اور کمپلیٹ ایمان کے بعد ہی جنت میں حاضر ہونا ہے، جنت میں داخل ہونا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ اولا ادلکم علی شیء، کیا میں تمہیں اس چیز کی طرف رہنمائی نہ کروں جو اس چیز میں تمہاری ہیلپ کرنے والی ہے، مدد کرنے والی ہے؟ اذا فعلتموہ تحاببتم، وہ کام ایسا ہے کہ جس کو کرو گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہارے درمیان آپس میں محبت کا اضافہ ہوگا، محبت بڑھے گی، آپس میں نفرتیں ختم ہوگی، اور جو پرابلمس ہیں وہ ختم ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ڈرایا ہے دوسری حدیث کے اندر اس بات کو لے کر۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بندہ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنے دین کو تباہ و برباد کرنے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے کہ الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ، کیا میں تم کو ایسا راستہ نہ بتلاؤں جو روزہ اور نماز سے اونچے لیول پر ہے، جس کا کرنے والا کہ ایک وہ کام جو ہم کریں گے اس عمل کا یہ لیول ہے اللہ کی نظر میں کہ ایک روزے دار اور ایک نمازی کے اس کام سے اونچا ہے؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں، لیکن صحابہ کرام کا پوچھنے کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ نماز اور روزہ چھوڑ دینے کی بات کریں اور صرف وہ یہی کام کریں۔ ان کو یہ جاننے کی کوشش تھی، شغف تھا، لگاؤ تھا، لالچ تھی کہ ایسا کون سا کام ہے جس کو کرنے کی وجہ سے بندے کو نمازی اور روزے دار سے اونچا ثواب مل سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لوگوں کے درمیان جب آپس میں پرابلم ہو جائے تو اس کو صحیح کرو، لوگوں کے مسائل کو ٹھیک کرو، کیونکہ یہ
الحالقہ ہے، حالقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سر مونڈنے والی ہے، سر چھل دے گی، گنجا کر دے گی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دین کو مونڈ دے گی، تمہارا ایمان اس دل سے نکل جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا سلام کے بارے میں کہ جب تم اس کو انجام دو گے تو تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو گے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حکم دیا اللہ کے رسول نے کہ آپس میں سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلانے کا اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ افشوا السلام بینکم، اب سلام پھیلانے کے بارے میں ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے سلام پھیلانے کے لیے کہا، خدا حافظ، اللہ حافظ، یہ اللہ کا سلام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں، اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں نبی نے سلام کے بارے میں اور بھی ہدایت دی ہیں، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں، اور ایک دوسرے کے دل کے اندر جو اس طرح کے ایشوز ہیں وہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین کی رحمت کے ذریعے سے ختم ہو جائیں گے۔ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درس میں رکھے جائیں گی۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کے دین و شریعت پر عمل ہونے کی عنایت فرمائے، توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔